سب خوش آئند بات بھی ہے کہ ہماری یوتھ جو کہ 60% اگر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کرپشن ختم ہو، تو یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی ملک کی باغ دوڑ میں ساتھ ہوں گے۔ فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب واقعی حکومت سنجیدہ ہے؟ ختم نہ سے ہی کم ہو پائے گی یہ کرپشن جو کہ ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے؟ یہ یوتھ کا کرپشن کے خلاف خوش آئند ہونا اتنا خوش آئند بات ہے کہ 8 فروری کو 2024 کو اسی یوتھ کا پورا مینڈیٹ جو ہے نا وہ چھین لیا گیا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام، اصل میں ہم جو کہتے ہیں نا کرپشن ہے، کیوں ہے کرپشن؟ ہمارا نظام فرسودہ نہیں ہے، اس ملک میں نظام ہی نہیں ہے۔ متروک نظام کے تحت جو ہے نا وہ پاکستان کو جو ہے نا چلایا جا رہا ہے۔ متروک چیز سے آپ کوئی چیز اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتے، تو آپ یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ اور اس نظام کو تبدیل کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب بھی آپ نظام کی تبدیلی کی بات کریں تو جو اس ملک کی اشرافیہ ہے، سیاسی اشرافیہ اور غیر سیاسی اشرافیہ، وہ اس نظام کی محافظ بن کر آتی ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے اس اشرافیہ کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام اور یہ اشرافیہ اس نظام کی چوکیدار ہے، دونوں ایک دوسرے کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اختیارات کو منتقل کرو نچلی سطح پہ۔ اختیارات جب تک نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوں گے، اختیارات جب کا کنٹرول جب تک چند ہاتھوں میں نہیں رہے گا، آپ اس ملک سے کرپشن ایشو نہیں، کرپشن ایک پارٹ ہے، بیسک چیز ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ کرپشن تو دیکھیں مہاتر پر بھی بہت سارے الزام آتے ہیں لیکن ڈیلیوری کے ساتھ ہیں، پیوٹن پہ بھی بہت الزام آتے ہیں، لیکن ڈیلیوری ہے۔ جو آپ اردگان ہے، طیب اردگان، ان پہ بھی کرپشن کے چارجز ہیں، ان سب لوگوں پہ خربوں کی ڈالر کی کرپشن کے چارجز ہیں، لیکن ان لوگوں نے ڈیلیوری کی ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ ڈیلیوری کے بغیر ہے۔ وہ وجہ کیوں ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا عام آدمی کو۔ یہی نظام جو ہے اگر ڈیلیور کر رہا ہو عام آدمی کو، عام آدمی کے بنیادی مسائل کو حل کر رہا ہو، تو یہ کرپشن جو ہے وہ آپ کو چبھے گی نہیں، اسی کرپشن کا تناسب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ نظام کو بچانا ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، کیونکہ نظام تبدیل ہوگا تو یہ چہرے نہیں رہیں گے جن کا اس وقت قبضہ ہے، کنٹرول ہے اس سسٹم کے، وہ پاکستان کے اوپر۔ اس لیے وہ نظام کی جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ لوگ نظام کو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ صحیح، ان کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس ملک کا جو ہے وہ 25 کروڑ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ 25 کروڑ لوگوں کے اوپر یہ مسلط ہے، ان پہ ان کا کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو کسی صورت میں جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہونے دے رہے۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ اس 25 کروڑ لوگ جو ہیں، 25 کروڑ ہو کے بھی جو ہے وہ کمزور ہیں، لاچار ہیں، اور یہ 1% یا 2% ہو کے بھی جو ہے وہ طاقتور ہیں۔ صحیح، لیکن اسی نظام کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ فیصل صاحب اگر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا تو ملک کی ترقی تو ممکن نہیں ہو پائے گی۔ شکیل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو IMF کی رپورٹ ہے انہوں نے کچھ تو باتیں کی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہمارے ملک کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ وہ کرپشن ہے، اور کرپشن کس لیول پر ہو رہی ہے اس کے اگر آپ دیکھیں تو جو اشرافیہ ہے ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو آپس میں انٹر لنک ہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں پاکستان کے سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں سول ملٹری بیوروکریسی بھی شامل ہے، اور یہ تمام لوگوں نے مل کر جو پاکستان کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی شرح جو ہے بڑھتے اور دنیا بھر میں پاکستان جو ہے 135ویں نمبر پر آ گیا ہے کرپشن کے لحاظ سے۔ تو اگر اوپر کی سطح سے یہ کارٹل جو ہے وہ ختم ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پہ بھی کچھ کرپشن کم ہوگی۔ ادروائز آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں۔ ایک سپر ٹیکس لگایا گیا تھا FBR کی طرف سے، اس پہ حکم امتناع آ جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا
ہر بیوروکریٹ جو ہے وہ باہر جانا پسند کرتا ہے، ڈیول نیشنلٹی اس کی سب سے بڑی ترجیح ہے، اور اس کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر کرپشن کرتا ہے، اور وہ پیسہ یہاں سے نکال کر منی لانڈرنگ کے ذریعے پرتگال بھجواتا ہے، کینیڈا بھجواتا ہے، آسٹریلیا بھجواتا ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد نوکری اور پیسہ پاکستان سے کما کر وہاں پر بھیجتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ چاہیں کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو تو بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ تو خان صاحب نے چینی کی مثال دی، بتایا انہوں نے کہ چینی پہلے بھجوائی گی پھر منگوائی گی، اسی طرح خان صاحب گندم بھی جو ہے وہ منگوائی گئی تھی، نگران جب حکومت تھی پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی گندم منگوائی گئی، اور وہ جو ہمارا کسان ہے آج تک جو ہے وہ رو رہا ہے، رول رہا ہے، اس کو نہ تو اس کی قیمت ملی نہ پرائس ملی، ان پٹس اتنے مہنگے ہیں اس ملک کے اندر کہ کسان نے توبہ کر لی ہے کہ وہ اس مرتبہ ملک کے اندر گندم کاشت نہیں کرے گا۔ تو اس ساری سچویشن میں جہاں پر آپ ہمارے ملک کے صدر جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہوں اور اسے تا حیات جو ہے وہ استثناء دیں آپ، تو اس ساری صورتحال میں کرپشن کا کس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتمہ ہوگا؟ بالکل شکیل صاحب، اسی عدالتی نظام کی تو تھوڑی دیر پہلے ایاز صاحب بھی بات کر رہے تھے۔ جو یہ رپورٹ ہے اس میں ایک ہی جو ہے وہ خوش آئند بات ہے کہ کم از کم ایک طرف سے تو اچھی خبر سننے کو ملی ہے کہ 60% جو یوتھ ہے وہ کرپشن سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا اور اس یوتھ کو موقع ملے گا، اور اس کی جو موقع ملنے کے بعد اگر واقعی اس کی جو آراء ہوگی، اس کا جو ووٹ ہوگا، اس کو اگر عزت دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے۔ بالکل شکیل صاحب، یوتھ تو ہماری چاہتی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ آپ ہر دور میں اقبال سنگھیڑا بھی دیکھیں گے، فرا گوگی بھی دیکھیں گے، ایسل جمیل گجر بھی دیکھیں گے، طاہر خورشید بھی دیکھیں گے۔ بالکل، لیکن ہم نے یہ دیکھنا حکومت کب سنجیدہ ہوتی ہے اور اس پر کچھ بہتر اقدامات کرتی ہے۔ ایکسپرٹس کی رائے مزید بھی اس حوالے سے لیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی IMF کی جانب سے جو کرپشن پر رپورٹ جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی بھرمار ہے۔ الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب بہتری آئے گی، حکومت کچھ کر پائے گی، کتنی سنجیدہ ہے؟ جی، تمام حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے ہر حکومت نے دعویٰ کیا، اپنی کمپین چلائی نیب کے ذریعے، احتساب بیورو کے ذریعے، اور بڑا بتایا جاتا ہے عوام کو کہ ایک سال میں اتنے بندے پکڑ لیے۔ دیکھ لیں آپ پچھلی گورنمنٹ میں بھی جیلوں میں رہے، لیکن ریکوری کیا ہوئی؟ زیرو، بلکہ قوم کا پھر مزید پیسہ لگ جاتا ہے ٹیکسوں کا۔ تو یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرپشن کی تعریف کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں IMF نے جو ڈسکرپشن دی ہے کہ بالکل جی کارٹل ہیں، بڑے بڑے پاورفل گروپس ہیں جن میں شوگر کا مافیا ہے، فلار مل ہیں، سیمنٹ ہے، اور جو دیگر بڑے بڑے ہیں وہ اپنے اثر رسوخ کر کے پولیٹیکل لوگوں کے ہیں، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف